مسیح یسوع کے عظیم اور قادر نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور خداوند کا شکر گزار ہوں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے مفہوم کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور اگر ہم دور حاضرہ پر غور کرتے ہیں اور جدید دور کے اندر گہما گہمی اور افراتفری کے اس عالم کے اندر بہت سارے مسیحیوں کی زندگی کے اندر ہمیں ایک خاص چیز کی کمی نظر آتی ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہاں پر عبرانیوں کے مصنف کی بات پر غور کرتے ہیں اور 11ویں باب کی 6 آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ بغیر ایمان کی اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ بہت دفعہ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے اندر شک ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں شک کرتے ہیں اور ٹرسٹ اس طرح سے ہمارا ڈیولپ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر وہ پرسنل ٹائم خدا کے ساتھ نہیں ہے جس سے ہمارا ایمان ڈیولپ ہو۔ ہم خداوند پر جو ہے وہ اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تنہائی میں، علیحدگی میں خدا کے ساتھ وقت گزارتے نہیں ہیں، اور دنیا کی افراتفری اور دنیا کے بوجھ، دنیا کی فکریں ہمیں کمزور کرتی ہیں، ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے بڑھنے نہیں دیتی جس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ ہم بڑھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس قدر اسینشل چیز ہے کہ ہم خدا کے ساتھ تنہائی کے اندر وقت گزاریں، علیحدگی کے اندر وقت گزاریں۔ اور ایک بائبلی مفسر جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا کے ساتھ سولیٹیوڈ کا آغاز تب ہوتا ہے جب آپ ایک ارادہ کرتے ہیں اور دنیا کی گہما گہمی کے اندر اس بات کا قصد کرتے ہیں کہ میں نے اپنے خدا کے ساتھ پرسنل ٹائم سپینڈ کرنا ہے، جہاں پر صرف میں اور میرا خدا ہوں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں پر صرف آپ ہو اور خدا ہو اور کوئی نہ ہو، جہاں پر دنیا کی ریکوائرمنٹس، دنیا کی ڈیمانڈس کو ایک طرف رکھ کر صرف آپ اپنے خدا کے ساتھ گفتگو کریں، کیونکہ کراؤڈ کے اندر خدا کی آواز کو سننا، اس سے رہنمائی حاصل کرنا بہت مشکل اور ناممکن ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ سولیٹیوڈ کے اندر، آپ تنہائی کے اندر، علیحدہ پوشیدگی کے اندر خدا کے ساتھ وقت گزاریں، تاکہ وہ آپ پر اپنے مکاشفات کو ریویل کرے، آپ کا ایمان جو ہے وہ بالغ ہو، آپ کا ایمان بلوغت کی طرف جا سکے اور آپ اس پر ٹرسٹ کریں کہ خداوند موجود ہے اور وہ سارے مسئلوں کا حل رکھتا ہے۔ خداوند موجود ہے اور یقیناً میں اس کا طالب ہوں اور وہ مجھے بدلہ دینے کی قوت رکھتا ہے۔ پھر ابلیس کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ آپ کے ایمان کو کمزور کرے۔ اور اوگسٹین کہتا ہے کہ جو ویژن ہے وہ خفیہ ریٹائرمنٹ کا خواہاں ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ بہت سارے نوجوان مسیحی ہوتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن ان کی زندگی کے اندر کوئی کلیئر ویژن نظر نہیں آتی، ان کی زندگی کے اندر کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آتی اور بے مقصد زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو امثال کی کتاب اس کے 29ویں باب 18ویں آیت کے اندر ملتا ہے کہ جہاں پر رویا نہیں وہاں پر لوگ بے قید ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کا اوریجنل ٹیکسٹ میں مطالعہ کریں، ٹرانسلیشنز کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ بے قید سے مراد ہے کہ لوگ جو ہے وہ پرگندہ ہو جاتے ہیں، لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، لوگوں کے اندر ابتری آ جاتی ہے۔ اور بہت سارے نوجوانوں کی زندگی کے اندر ابتری نظر آتی ہے، بہت سارے جو مسیحی ہیں، ایماندار ہیں، ان کی زندگی کے اندر بے ترتیبی نظر آتی ہے، اور بہت سارے ینگسٹر جو ہیں وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس سمت کو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اب تک کلیئر ویژن نہیں ہے، جس کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر ان کے پاس کلیئر ویژن ہو تو وہ اس سمت میں جائیں گے جو درست ہے اور ابتری سے بچے رہیں گے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کلیئر ویژن کو حاصل کریں؟ جب تک ہم خدا کے حضور نہیں آتے، جب تک ہم خداوند کی حضوری میں نہیں جھکتے اور پرسنلی اس کے ساتھ اپنا ٹائم
سپینڈ نہیں کرتے اور سولیٹیوڈ کے اندر اپنے باپ سے اپنے ابا سے گفتگو نہیں کرتے، تب تک کلیئر ویژن حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور بہت سارے مسیحی نوجوان اور بہت دفعہ ہم ویژن کو جو ہے وہ دیکھا دیکھی میں اختیار کرتے ہیں اور دنیا میں ویژن تلاش کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی حضوری میں آنے سے آپ کی دل کی آنکھیں کھلیں گی اور خداوند ریویل کرے گا کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ خداوند آپ پر ظاہر کرے گا اور آپ ابتری سے نکل کر ترتیب کے اندر آ جائیں گے اور خداوند آپ کی زندگی سے اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کی باغ دوڑ میں، افراتفری میں، گہما گہمی میں اپنے خدا کے ساتھ پرسنلی بیٹھیں اور اس کے ساتھ گفتگو کریں۔ یسوع مسیح کی تعلیمات سولیٹیوڈ کے حوالے سے یہ ہیں۔ متی کی انجیل اور اس کے 6 باب کی 6 آیت میں یسوع مسیح جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تو جب دعا کرے تو اپنے باپ کے پاس جا جو کہ پوشیدگی کے اندر ہے اور پوشیدگی میں اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، پوشیدگی کے اندر سنتا ہے۔ اگر ہم اس ورس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر پوشیدگی کی یعنی کہ علیحدگی کی بات کی جا رہی ہے کہ اپنی کوٹری کا دروازہ بند کر۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی ڈیمانڈز کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور اپنی تمام تر مصروفیات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہر روز اس کے ساتھ سولیٹیوڈ میں، ہر روز اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا شروع کریں تاکہ ہمارے پاس کلیئر ویژن ہو، ہم ویژن فل ہم جو ہے وہ با مقصد زندگیاں بسر کریں، ہم جو ہے وہ ویژن لیس زندگیوں کو بسر نہ کریں بلکہ ہمارے پاس کلیئر ویژن ہو، ہمیں اپنی سمت کا پتہ ہو، ہمیں اپنے گول کا پتہ ہو کہ ہم نے کس طرف جانا۔ اور جو ہے وہ سولیٹیوڈ جو ہے وہ بہت دفعہ جو ہے وہ ہماری ہیلنگ کی پلیس ہو سکتی، جب دنیا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور دنیا کے رویے سے ہم ہرٹ ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ اندر سے کمزور فیل کرتے ہیں اور دنیا کی باغ دوڑ کے اندر ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے ہیلنگ کی، ہمیں مینٹلی ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں انر ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم پھر سے تندرست اور تر و تازہ ہوں۔ عزیزو، ہم ہیلنگ کو بہت دفعہ دنیا داری کے اندر تلاش کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں، لوگوں کے اندر تلاش کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہیلنگ اور صرف خدا کی حضوری کے اندر ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ یسوع مسیح کی طرح جیسے وہ تنہائی میں اپنے باپ سے باتیں کیا کرتے تھے، وہ علیحدگی میں اپنے باپ سے باتیں کیا کرتے تھے، ہیلنگ تب ہوگی جب آپ بھی یسوع مسیح کی طرح علیحدگی میں اس سے گفتگو کریں گے اور اپنے باپ سے قوت کو حاصل کریں گے اور وہ برکت، وہ بلیسنگ آپ پر ٹھہرے گی، تب آپ ہیل ہونا شروع ہوں گے اور آپ کی زندگی کے اندر وہ جو رخنے بن چکے ہیں اور وہ رخنے تب ہی ختم ہوں گے اور وہ رخنے جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اندر سے خالی ہو رہے ہیں، آپ کھوکھلے پن کا شکار ہو رہے ہیں۔ خداوند نہیں چاہتا کہ آپ ایسا کریں، خداوند نہیں چاہتا کہ آپ کسی قسم کے رخنے کو لے کر زندگی میں آگے بڑھیں۔ خداوند کی حضوری کے اندر آپ کے رخنوں کا علاج ہے۔ اگر آپ خداوند کے حضور آتے ہیں اور اس کے ساتھ پرسنلی ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی طور پر وقت گزارتے ہیں اور دنیا کے سارے کاموں کو پیچھے کرتے ہوئے اپنے خدا کے ساتھ سولیٹیوڈ کے اندر، علیحدگی کے اندر، تنہائی کے اندر وقت گزارتے ہیں، تو یقیناً خدا کی محبت کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ آپ کے دل کے ہر ایک رخنے کو فل کرے۔ یہ طاقت دنیا داری کے اندر نہیں ہے، دنیا کی محبت میں نہیں ہے، لیکن اس کی اگاپے محبت کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کے دل کے تمام تر رخنوں کو پر کر سکتی ہے اور آپ کو بحال کر کے جو ہے وہ تر و تازہ شادابی اور برکت اور بحالی اور تازگی فراہم کر سکتی ہے۔ عزیزو، آج ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اپنے باپ کے پاس آئیں، ہم اس سامری عورت کی طرح اپنے دل کے غبار کو اور اپنے دل کی باتوں کو چھپائیں نہ، بلکہ اپنے حالت کو، اپنے دل کی تمام تر باتوں کو اپنے خدا کے سامنے لے آئیں اور اس کے قدموں میں جھک جائیں اور اس سے کہیں خداوند
تو میرے دل کا علاج کر سکتا ہے، تو میری ان تمام تر ڈیمیجز کو ٹھیک کر سکتا ہے، ہیل کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ویژن نہیں ہے تو آج اپنی روٹین کو قائم کریں، خدا کے ساتھ یسوع مسیح کی طرح اپنے باپ اپنے ابا کے ساتھ پرسنل ٹائم بنائیں، تاکہ آپ پر وہ اپنے مکاشفات کو رویل کرے، آپ کے ڈیمیجز کو جو ہے وہ ہیل کرے، اور آپ جو ہے وہ دن بدن اس کی تازگی کے اندر، اس کے جو ہے وہ مسا کے اندر ترقی کریں، اور آپ پرپسلی زندگی میں آگے بڑھیں، آپ با مقصد زندگی بسر کریں، اور آپ کی زندگی کے اندر ترتیب اور برکت آئے، اور آپ کی زندگی سے خداوند کا جلال ظاہر ہو سکے۔ گاڈ بلیس یو آل۔